لوگ یہ تجاوزات کے بہانے بنا کر مساجد مدارس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے یہ ہے کبھی آپ کو کسی علاقے کے اندر مساجد والے پریشان نظر آئیں گے، کبھی آپ کو کسی علاقے کے اندر مدارس والے پریشان نظر آئیں گے کہ سرکار جو ہے کبھی مساجد کو گرانا چاہتی ہے، کبھی مدارس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند دن سے کراچی کے ایک علاقے کے اندر تجاوزات کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں، جن کے اندر ہمارے استاذ محترم مفتی علی الرحمن صاحب وہاں پر ایک مسجد کے اندر امام ہیں، وہ بھی کافی پریشان ہیں اور وہ اپنے دل کا حال فیس بک کے اوپر لکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بھی باخبر ہوں، ورنہ میں تو کراچی میں نہیں رہ رہا ہوں فی الحال۔ تو یہ حالات سب پڑھ کر اور سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میرے استاد جی تو شاید میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، شاید ان تک نہ بھی پہنچے، کیونکہ وہ میرے ویڈیو بنانے کے حق کے اندر نہیں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ برکیف اس موضوع کے اوپر آواز اٹھانا یہ میرا فرض بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے حق بات کرنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا علاقہ جو غیر قانونی ہو، جہاں پر عمارتیں غیر قانونی ہو، جہاں پر مساجد مدارس غیر قانونی ہوں، اس علاقے کے اندر مراعات کیسے مل جاتی ہیں، اس علاقے کے اندر بجلی کیسے پہنچ جاتی ہے، اس علاقے کے اندر پانی کیسے پہنچ جاتا ہے، اس علاقے کے اندر گیس کیسے پہنچ جاتا ہے، اور گیس کے میٹر بھی لگ جاتے ہیں، بجلی کے میٹر بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ تقریباً 60-70 سال سے لوگ وہاں پر مکین ہیں۔ استاد جی کے کہنے کے مطابق وہاں پر ایک آدمی ہیں جو سابقہ کونسل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1962 سے یہ علاقہ جو ہے وہ لیز ہو چکا ہے، مجاہد کالونی اس علاقے کا نام ہے، وہ لیز ہو چکا ہے۔ اب ایک لائن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ساری جگہوں کو گرایا جا رہا ہے جہاں پر لوگوں کے اندر بڑی ہی بے چینی ہے، اور خاص طور پر مساجد مدارس، وہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں کہ کئی مساجد جو ہے وہ اس جو کٹنگ آ رہی ہے، کٹنگ کے راستے کے اندر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ مساجد کو شہید کر دیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یا اب سے یہ نہیں ہو رہا۔ وطن عزیز پاکستان، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر یہ بے چینی دیندار طبقے کے لیے آج سے نہیں، شروع سے ہے۔ کبھی آپ کو کسی علاقے کے اندر مساجد والے پریشان نظر آئیں گے، کبھی آپ کو کسی علاقے کے اندر مدارس والے پریشان نظر آئیں گے کہ سرکار جو ہے کبھی مساجد کو گرانا چاہتی ہے، کبھی مدارس کو گرانا چاہتی ہے، اور اس کے اندر تجاوزات کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ میرا سوال حکام بالا سے، اور جو لوگ یہ تجاوزات کے بہانے بنا کر مساجد مدارس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے یہ ہے کہ جس وقت یہ تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ جس وقت یہ زیر تعمیر ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو ایکشن لینا نظر کیوں نہیں آتا؟ اور بات یہ ہے، کیا مساجد کے ساتھ تعلق صرف علماء کا ہے؟ مدارس کے ساتھ تعلق صرف علماء کا ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے؟ کیا اللہ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں ہونا؟ بھائی اگر کسی غیر مسلم ملک کے اندر یہ بات ہوتی تو ہم پریشان نہ ہوتے کہ وہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے مساجد مدارس کا۔ ایسا ملک، ایسا شہر جہاں کے باسی، جہاں کے حکمران دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حلف نامہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، جب اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کا تعلق صرف کاغذوں کے اندر، کاغذوں کی حد تک، حلف نامے لینے کی حد تک اللہ رسول کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ تو ان اعمال کو دیکھ کر ایسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا اس طرح کا۔ جب ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور ہم ان حضرات کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، غریب عوام کے خلاف، غریب طبقہ کہ جو پوری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک گھر بناتا ہے، اور یہ سرکاری مشینری آ کر اس کو گرا دیتی ہے کہ یہ تم نے غیر قانونی بنایا ہے، تو میرے عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں کو سہولیات کیوں دی گئی اس طرح کی، اور پھر مساجد کو اس کے اندر لے کر آنا؟ کیا مساجد کے ساتھ تعلق صرف عوام کا یا علماء کا ہے؟ اب عوام بھی وہاں پر سراپا احتجاج ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے۔ استاد جی لکھ رہے تھے کہ ہم جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہ سرکاری لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، کہ ان کی منت جاری کر رہے ہیں کہ آپ مساجد کو نہ گرائیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین کرے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم اسلامی ملک کے اندر رہنے کے باوجود، اسلامی نظریاتی جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا اس ملک کے اندر رہنے کے باوجود ہمارے حکمران جو ہیں شروع سے دین کے خلاف چل رہے ہیں،
دینی مساجد مدارس ان کی آنکھوں کے اندر کانٹا، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کس کے نظریے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو مساجد کو گرا رہے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ وہ لوگ جو ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں انہوں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مساجد اور مدارس کی کیا عظمت ہوتی ہے، یا ان لوگوں کی، غریب لوگوں کے گھروں کی کیا عظمت ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ ہاں، اگر غیر مسلم حاکم ہوتے، غیر مسلم ملک ہوتے تو ہم کہتے، اگر انڈیا کے اندر اس طرح ہو جائے تو وہاں پر مسلمان مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گرانے کے لیے آنے والے، اللہ کو گرانے کے لیے آنے والے مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ غریب عوام کھڑی ہوئی، بے بس عوام کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے پولیس والے بھائی اور ہمارے دوسرے بھائی وہ جو ان کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو میری ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ حضرات نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، آپ حضرات نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کیوں ان کے ان احکام کے اوپر آپ لوگ عمل کرتے ہیں کہ یس سر یس سر کہتے ہوئے آپ کی زندگی گزر جائے گی کہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میری غریب عوام کے گھروں کو کیوں گرایا تھا، میرے گھر کو وہاں پر جا کر کیوں گرایا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اگر میری یہ ویڈیو، میرا یہ پیغام حکام بالا تک پہنچتا ہے کسی طریقے سے، تو ان سے گزارش ہے کہ خدا را کوئی بھی اس طرح کا اقدام کرنے سے گریز کریں کہ جس سے اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ مساجد کو نشانہ نہ بنائے، مدارس کو نشانہ نہ بنائے، اور غریب عوام کو نشانہ نہ بنائے کہ آپ نے کل کو ان کے پاس آنا ہے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے۔ بھائی ووٹ تو یہ عارضی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ کے گھر کو گرا کر گئے، وہاں پر طبقہ، جو بھی طبقات کام کر رہے ہیں، جو بھی مشینریاں کام کر رہی ہیں، اگر آپ لوگ اللہ کے گھر کو گرا کر وہاں پر جائیں گے تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حکام بالا ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، غیروں کے ایجنڈوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، غیروں کی باتوں کی تکمیل کرتے ہوئے، اور غیروں کی بات کو مانتے ہوئے اگر مساجد مدارس کو آپ لوگ گراؤ گے، غریب عوام کو تنگ کرو گے، جو کہ بالکل لیگل ان لیگل نہیں ہیں، جو کہ بالکل لیگل ہیں، آپ ان کو گراؤ گے، تو یاد رکھو قیامت کے دن اے حکمرانو تمہارا گریبان ہوگا اور ان عوام کا ہاتھ ہوگا، اور وہاں پر تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر تمہیں مغربی آقا اور مغربی تہذیب، مغربی لوگ جن کی خوشنودی کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، وہاں پر تمہیں چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس چیز کو بند کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کیا جائے، اور علماء کے اندر، دیندار طبقے کے اندر جو بے چینی پھیل چکی ہے، جو بے یقینی کی کیفیت پھیل چکی ہے۔ استاد جی لکھ رہے تھے کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کس وقت آ کر مساجد مدارس کو گرا دیں۔ اس لیے میری دست بستہ گزارش ہے حکمران بالا سے، حکام بالا سے، کہ ان کاموں کو کرنے سے گریز کیا جائے اور وہ کام کیے جائیں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو اور عوام بھی راضی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور جن حضرات نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔